جو مزارات کے لحاظ سے ان کا اعتراض ہے، اور معاذ اللہ کہیں قبر کے اوپر کوئی کمرہ بنتا ہے، اس کو وہ مستقل اپنے فتووں کا نشانہ بناتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے قبروں کے اوپر کمرے بنانے شروع کر دیے، گنبد بنانے شروع کر دیے، اور اتنی اتنی بلڈنگیں کھڑی کرنی شروع کر دی۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تاریخ المدینہ المنورہ ہے، یہ ابن شبہ کی ہے، 262 ہجری میں جن کا وصال ہوا، بڑے پرانے امام ہیں۔ یہ جلد نمبر 1 ہے اس کتاب کی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے قبر ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر، یہ باب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ابن شبہ بڑے مستند امام ہیں، ان کے حوالے سے یہ قبور والے مسئلے کی وضاحت میں ابتدائی بات پیش کر رہا ہوں۔ یہاں حضرت یزید بن صائب کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا جان نے یہ بات بتائی تھی، پوری سند انہوں نے لکھی، لما حفر عقیل بن ابی طالب فی دارہ بئرا، کہ جب حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں کنواں کھودا، وقع علی حجر منقوش، تو کھودتے کھودتے نیچے سے ایک پتھر نکل آیا جس پر نقش و نگار تھے، مکتوب فیہ، جس پہ لکھا ہے، پتھر کے اوپر لکھا ہے جو زمین سے نکلا، لکھا کیا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے قبر ام حبیبہ تھا۔ پتھر پر جس طرح قبر پر پڑی لگائی جاتی ہے نام لکھ کے، تو کنواں کھودنا چاہا، نیچے سے پتھر نکل آیا اور پتھر میں کھدائی ہوئی تھی، نام کندہ تھا، لکھا ہوا تھا قبر ام حبیبہ تھا بنت صخر بن حرب، یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے۔ فدافن عقیل البئر، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو بند کر دیا، وبنا علیہ بیتا، اور اس پہ کمرہ بنا دیا، وبنا علیہ بیتا، جب پتا چلا کہ یہاں تو امی جان کی قبر ہے، حضرت ام حبیبہ کی قبر ہے، اس جگہ انہوں نے کھدائی پھر نہیں کی بلکہ اس قبر کو بنا دیا، اور قبر اوپر زمین کے اب نظر آ رہی تھی، پہلے تو زمین مٹی غالب آ چکی تھی، قبر دب چکی تھی، اب انہوں نے اس کو اوپر واضح کیا، اور وہ بنا علیہ بیتا، اور اس پر گھر بنایا، اس پر یعنی کمرہ بنایا۔ قال یزید بن صائب، یہ یزید بن صائب جو اپنے دادا جان سے یہ بات روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں فدخلت ذلک البیت، میں خود اس مکان میں داخل ہوا ہوں، جو مکان کس نے بنایا تھا؟ ایک صحابی نے بنایا تھا، وہ کون ہے؟ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس پر بنایا تھا؟ قبر پہ بنایا تھا، اور قبر کس کی تھی؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر تھی۔ تو یہ کہتے ہیں فدخلت ذلک البیت، میں اس مکان میں داخل ہوا، فرأیت فیہ ذلک القبر، میں نے اپنی آنکھوں سے قبر کی زیارت کی ہے۔ آج جو قبروں کے اوپر تعمیر کی جاتی ہے زائرین کے فائدے کے لیے اور وہاں پر حاضری کے اہتمام کے لیے، اور دنیا کو پتا چلے کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی قبر ہے، ہم اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے، لیکن جس درجہ استحباب میں ہے اس کی ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے کہ یہ 15ویں صدی کی بات نہیں، یہ دور صحابہ کی بات ہے، یہ فعل صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ انہوں نے ایک قبر کے اوپر کمرہ تعمیر کیا، اور راوی کہتے ہیں میں اس کمرے میں داخل ہوا، مجھے پہلے جہاں کنواں کھودا جا رہا تھا وہاں بنی ہوئی قبر نظر آئی، تو پتا چلا اہل سنت و جماعت اپنی طرف سے مسلک گھرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جو چیز شروع سے چل کے آئی ہے اور جو اس کا درجہ ہے اس درجہ کے لحاظ سے اس چیز کو ماننے والے ہیں۔ لمبی عبارت، بس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ جس کا تذکرہ کر رہا ہے
اور میں آج کی اس کانفرنس کی نسبت سے جلالی اور اس کے ماننے والوں سے کہتا ہوں، اگر جلالی کے اندر واقعہ ہی علم کی کوئی پاور ہے اور حدیث اور اصول حدیث سے واقف ہے، اپنی اسی روایت کو صحیح ثابت کر دے، رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنی زندگی میں ہی کل سے ہی جلالی کا مقبرہ پکا بنانا شروع کروا دوں گا۔ یہ کتاب تو قوم کے سامنے رکھی، قبر ام حبیبہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سند پڑھنے کی جرت پورے بیان میں نہیں ہوئی، اس لیے اس سند کے اندر ایک بڑا مشہور متروک اور انتہائی گیا گزرا راوی ہے۔ اس روایت کی سند یہ ہے، توجہ کیجئے، امام عمر ابن شبہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن یحییٰ قال اخبرنی عبدالعزیز ابن عمران ان یزید ابن صائب۔ ذرا جلالی صاحب رجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، یہ عبدالعزیز بن عمران کون ہے؟ عبدالعزیز بن عمران اس سند کا راوی یہ ہے کون؟ کتاب المجروحین امام ابن حبان کی جلد 2 اور حمدی عبد المجید سلفی کی تحقیق سے دار السمعی سے طبع ہونے والی کتاب عبدالعزیز بن عمران کا ترجمہ نمبر 740، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو عبدالعزیز بن عمران ہے یہ ایسا شخص ہے لیسا بثقۃ انما کان صاحب شعر، یہ ہرگز ثقہ راوی نہیں ہے، یہ تو شعر و شاعری کرنے والا تھا۔ اور پھر آگے لکھا ہے اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب التاریخ الکبیر صفحہ نمبر 309 امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں لا یکتب حدیثہ منکر الحدیث، اس کی حدیث لکھی بھی نہیں جائے گی، یہ منکر الحدیث ہے۔ اور لسان المیزان میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے امام بخاری کہتے ہیں کل ما قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل الروایت عنہ، ہر وہ راوی جس کے بارے میں کہہ دوں کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے، اس راوی سے تو روایت لینا بھی حلال نہیں ہے۔ جیسے جلالی کی بات کو قبول کرنا بھی حلال نہیں ہے، ایسے ہی اس عبدالعزیز بن عمران کی روایت لینا بھی حلال نہیں ہے، چاہے جا کے تو اس کو دلیل بنائے۔ تیسرا حوالہ کتاب الجرح والتعدیل امام ابن ابی حاتم رازی کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 390 اور صفحہ 391 ہے، عبدالعزیز بن عمران کے ترجمے میں امام احمد ابن حنبل سے لائے ہیں۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں ما کتبت عنہ شیئا، یہ ایسا راوی ہے میں نے اس سے کوئی ایک روایت بھی نہیں لکھی۔ اور امام یحییٰ بن معین کا قول لائے لیسا بثقۃ، اسی طرح امام عبد الرحمن اپنے باپ ابو حاتم رازی کا قول لائے، ابو حاتم رازی کہتے ہیں متروک الحدیث، ضعیف الحدیث، منکر الحدیث جدا، یہ راوی متروک الحدیث ہے، منکر الحدیث ہے۔ اگر تیرے اندر تھوڑی سی علم کی پاور ہے تو اپنی اس پیش کردہ دلیل کو دلائل کی دنیا میں صحیح ثابت کر، ورنہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں گا کیونکہ صحیح مسلم میں، سنن نبی داود میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، امام احمد ابن حنبل کی مسند میں، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں حضرت جابر سے بھی حدیث موجود ہے، حضرت علی سے بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا ہے، وہ صحیح حدیث ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب صحیح مسلم جیسی حدیث کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ایسی روایت لے آئے جس کا کوئی سر پاؤں نہ ہو تو اس کے بارے میں اپنی بات نہیں کہتا، تیرے اعلیٰ حضرت کی سنا دیتا ہوں۔ یہ احکام شریعت آپ کے
یہاں دربار والی مسجد کے جو پہلے خطیب ہوتے تھے مولوی محمد سعید، اس کی تصحیح اور ترجمے کے ساتھ مدینہ پبلشنگ کمپنی بندر روڈ کراچی سے چھپی ہے، اور احکام شریعت کا صفحہ 62 ہے۔ یہاں پر یہ بات لکھتا ہے، بعد جہال بد مست، یہ عبارت بڑی سننے والی ہے، کہتا بعض جہال بد مست نیم ملا شاوت پرست، بعض جہال بد مست نیم ملا شاوت پرست، جھوٹے صوفی بعد بدست کے احادیث صحاح مرفوعہ محکمہ کے مقابل، یعنی صحیح مرفوع محکم حدیث کے مقابلے میں بعض ضعیف قصے یا محتمل واقع یا متشابہ پیش کرتے ہیں۔ انہیں اتنی عقل نہیں یا قصدن بے عقل بنتے ہیں، یا تو عقل ہی، وہ عمر صدیق صاحب کہے گا نا، ایک ان کا پہلو یہ بھی ہے کہ عقل ہی نہیں ہے، یا پھر عقل ہے تھوڑی بہت تو جان بوجھ کے اللہ حضرت کہتے ہیں، یا قصدن بے عقل بنتے ہیں، صحیح کے سامنے ضعیف، متعین کے آگے محتمل، محکم کے حضور متشابہ واجب الترک ہے۔ جہاں صحیح حدیث آ جائے اس کے مقابلے میں ضعیف قصے کاڑیاں پیش کرنا واجب الترک ہے۔ یہ احمد رضا خان کی احکام شریعت میں موجود ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے قبروں کے حوالے سے میری اس کتاب میں فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ مالکی اور 5ویں یہاں ملک میں پائی جانے والی فقہ جعفری، ان تمام کے اکابرین کی معتبر کتب سے اللہ کی توفیق سے میں نے 51 حوالہ جات اس کتاب کے اندر درج کیے ہیں۔ نصف سینچری سے اوپر 51 حوالے یہاں میری اس کتاب میں پختہ قبروں کی ممانعت پر موجود ہے، بلکہ بعض حنفیوں کے اکابر علماء کی کتابوں میں جیسے روح المعانی میں لکھا ہے ان قبوں کو گرانے کے وجوب کے حوالے ہے۔ آج تلک کسی 22 سالوں کے اندر ماں کے لال نے یہ نہیں کہا کہ اس کتاب میں یہ حوالہ دیا ہوا یہ صحیح نہیں ہے۔ فقہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، جعفری 5 فقہا کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ پکی قبریں بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ تو یہ روایت جو تم نے پیش کی ہے، میں تمہیں دوبارہ کہتا ہوں، جس وقت جب چاہو دلائل کی مجلس قائم کرو اور اپنے دلائل کے پستارے اٹھا لاؤ، انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کے دلائل، فقہ حنفی کی کتب سے ہم بالتفصیل یہ بات ثابت کریں گے، پکی قبروں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، پکی قبر بنانا حرام ہے، اور فقہ حنفی کے اکابر علماء نے لکھا ہے کہ پکی قبریں جو گنبد بنے ہوئے ہیں ان کو گرانا واجب ہے۔